سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ بے شک جو لوگ ظلم اور زیادتی کے ساتھ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں اور عنقریب بڑکتی ہوئی آگ کے اندر ان کو ڈالا جائے گا۔ محترم سامعین کرام، یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا اور کسی یتیم کی کفالت کرنا بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے، اور یتیموں کے ساتھ ظلم و زیادتی بہت بڑا گناہ ہے۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو اس طرح اشارہ کر کے ارشاد فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یتیموں کی کفالت کے سلسلے میں عرب کے معاشرے میں بڑا ظلم اور بڑی زیادتیاں کی جاتی تھیں۔ چھوٹے بچے یتیم رہ جاتے تو ان کے جو وارث ہوتے ہیلوں بانوں سے ان کی وراثت اور ان کا مال جو ہے وہ ہڑپ کر جاتے۔ ایک بڑا دردناک واقعہ ملتا ہے۔ ابو جہل ایک یتیم بچے کا وصی تھا اور اس کا مال جو ہے وہ اس کے قبضے میں تھا، تو وہ اس کو ضرورت کے لیے کپڑا وغیرہ بھی نہیں دیتا تھا، پھٹے پرانے کپڑے تھے، اور ایک دن وہ مکے کے اندر آ کر گھومتا پھرتا ہے اور روتا دھوتا ہے، کوئی اس کا پرسان حال نہیں تھا۔ تو لوگوں نے جو ہے وہ اپنی طرف سے شرارت کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس یتیم کو اشارہ کیا کہ ان صاحب کے پاس چلے جاؤ۔ وہ بچہ معصوم سا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ میرا معاملہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے اس بچے کو جو ہے وہ ساتھ لے کر ابو جہل کے گھر پہ جا کر دستک دی۔ ابو جہل باہر آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تم اس یتیم بچے کے وصی ہو، اس کا مال اس کے حوالے کر دو۔ تو وہ سیدھا گھر میں گیا اور اس کا مال لا کر اس کے حوالے کر دیا۔ لوگ پیچھے پیچھے چلے گئے، انہوں نے کہا کہ آج کچھ تماشا ہوگا اور ہم وہ دیکھیں گے، لیکن جب انہوں نے یہ معاملہ دیکھا تو اس کے بعد ابو جہل کو طعنے دینے لگے کہ تم نے تو اپنا دین جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے۔ تو ابو جہل کا جواب یہ تھا کہ نہیں، میں نے اپنا دین نہیں چھوڑا ہے، یقین کرو کہ میری کیفیت یہ تھی کہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میرے دائیں اور بائیں ایک حربہ ہے، اگر میں نے اس شخص کی مخالفت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہنے لگا، تو وہ حربہ میرے پیٹ میں گھس جائے گا، اس لیے مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا اور میں نے فوری طور پر اس یتیم کا مال اس کے حوالے کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کے بندوں کا ایک روب ہوتا ہے جو غیر مسلموں کے اوپر طاری ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے حبیب تھے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یتیم کو اس کا مال دلوایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید نے یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کی جو تعلیم دی ہے اور اس پر جس اجر و ثواب کی بشارت دی ہے، اس بنیاد پہ صحابہ کرام کے دور میں تو لوگ دوڑ دوڑ کر کسی یتیم کی کفالت کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو ان کو ایک یتیم بچی رہ گئی تھی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ وہ تینوں جو ہے اس بچی کی کفالت کرنے کے لیے آپس میں جو ہے وہ اختلاف اور انتشار کا شکار ہوئے۔ ایک کہتا تھا میں کفالت کروں گا، دوسرا کہتا میں کفالت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں بھی اس معاملے میں قرآن و سنت کی جو ہے وہ روشنی میں اپنے معاشروں کے اندر جو ہے وہ یتیموں اور بیواؤں کی دیکھ بھال آگے بڑھ کر جو ہے وہ کرنی چاہیے، یہ بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ امام احمد نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا بچہ تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے والد شہید ہو گئے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے ساتھ بٹایا، میرے سر پہ جو ہے اپنا دست شفقت رکھا اور 3 بار میرے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ جعفر کے بچوں کا تو والی اور نگہبان بن جا۔ بخاری کی روایت ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی یتیم کے بغیر دسترخوان پہ اکیلے کھانا جو ہے وہ نہیں کھایا کرتے تھے،
اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم جاری کر دیا تھا کہ یتیموں کا مال اگر کسی کے پاس ہے تو اس مال کو جو ہے وہ کہیں پہ جامد رکھا نہ جائے، بلکہ اس کو تجارت کے اندر لگایا جائے کہ کہیں زکوٰۃ کے اندر ہی ان کا مال ختم نہ ہو جائے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یتیموں کا مال ہوتا تھا تو وہ اسے تجارت اور کاروبار کے اندر لگاتی تھی تاکہ یتیموں کو اس سے جو ہے وہ فائدہ حاصل ہو سکے۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص جو ہے وہ ایک یتیم بچہ جو تھا ایک مقدمہ لے کر آیا اور ایک نخلستان کے بارے میں اپنا دعویٰ دائر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جو ہے وہ مدعی اور مدعا علیہ کو بلایا اور شہادتیں وغیرہ طلب کی تو وہ یتیم لڑکا جو ہے وہ اپنا دعویٰ ثابت نہیں کر سکا۔ تو جب وہ فیصلہ دوسرے فریق کے حق میں ہو گیا تو وہ یتیم جو ہے وہ رونے لگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ یہ نخلستان تم اس کے حوالے کر دو، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تمہیں جنت میں جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ مقام دے گا۔ تو اس شخص نے انکار کر دیا۔ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے موقعوں کی تلاش میں رہا کرتے تھے، تو انہوں نے اس شخص سے کہا کہ وہ نخلستان تم جو ہے وہ میرے حوالے کر دو اور اس کے بدلے میں تمہیں جو ہے وہ فلاں اپنا باغ جو ہے وہ دیتا ہوں۔ تو اس شخص نے خوشی سے اس سودے کو قبول کر لیا۔ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ساتھ یہ سودا چکایا اور اس یتیم کے بچے کے حوالے وہ نخلستان کر دیا جس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی۔ تو اس طریقے سے انہوں نے یتیم کی فوری طور پر دل جوئی کے لیے کتنی بڑی قربانی دے دی۔ تو محترم سامعین کام، آج ہم مسلمان معاشروں کے اندر یہ کام اس درجے میں نہیں ہو رہا جس درجے میں ہونا چاہیے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہود و نصارہ اس کام کو آگے بڑھ کر رہے ہیں۔ عیسائی مشنری ادارے ہیں، انہوں نے یتیموں کی حفاظت کے جو ہے وہ ادارے قائم کر رکھے ہیں اور مسلمان بچوں کو بھی اٹھا کر جو ہے وہ لے جاتے ہیں اور ان کو وہاں مشنری اداروں کے اندر جو ہے وہ عیسائی بناتے ہیں اور اسلام سے جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ دور کرتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں ہم مسلمان یہ کام جو ہے اتنے بڑے پیمانے پر نہیں کر رہے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر بھی اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے رشتہ داروں کے اندر یہ دیکھیں کہ جو بچے اگر یتیم رہ گئے ہیں تو ان کی کفالت کر کے جنت بھی حاصل کریں۔ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت بھی ملے گی اور اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی بھی حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔